نہ میں وابی نہ میں بابی، میں ہوں علمی کتابی۔ فیکٹس دیکھے بغیر ہم لوگوں نے یہ کام کیا کہ ہم نے ان پہ نہ یقین کرنا شروع کر دیا کہ آج سے میں نہ اعلان برات کرتا ہوں، جو بھی کیا اس میں کوئی حقیقت نہیں تھی کہ طارق مسعود صاحب نے نہ ان کے ساتھ ٹھیک نہیں کیا۔ میں آپ قیامت تک آ کے میرے ساتھ مناظرہ کریں۔ حنیف قریشی صاحب آئے اتنے دور سے آئے، انہوں نے اپنی ساری کتابیں، حدیث کی کتابیں جتنی بھی تھی وہ سارا کچھ وہ لے کے آئے۔ جب وہ لے کے آئے یہاں پہ تو یہاں پہ انجینئر صاحب کا پتہ ہی نہیں ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید کرتا ہوں کہ تمام دوست خیریت سے ہوں گے۔ تمام میرے دیکھنے والے، میرے چاہنے والے جہاں بھی ہوں، میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاک ہمیشہ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور اللہ پاک پاکستان کی حفاظت فرمائے، آمین ثم آمین۔ ویور، کچھ دنوں سے میں سوچ رہا ہوں کہ میرے دل میں ایک خیال آیا۔ ویور، کافی دنوں سے میں سوچ رہا ہوں کہ میں جو ہے نا ویڈیو بناؤں نہیں بناؤں، کیونکہ جب کسی کو کسی چیز کے بارے میں کچھ جانکاری نہیں ہوتی، کچھ علم نہیں ہوتا، تو پھر بندہ اس پہ بات نہیں کر سکتا۔ وہ خالی سوچ ہی سکتا ہے کہ میں کیا بات کروں کیا نہیں کروں۔ لیکن اب جو ہے نا میں سوچنے پہ اور بولنے پہ مجبور ہو گیا ہوں، تب جا کے میں نے فیصلہ کیا کہ آج میں اس پہ ایک ویڈیو بنا دیتا ہوں، ٹھیک ہے؟ تو امید کرتا ہوں کہ ویڈیو آپ کو پسند آئے گی۔ اگر میری ویڈیو آپ کو پسند آئے تو میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب اور لائک کرنا بالکل نہ بھولیے گا، اور بیل کو آل پر کلک کرنا بالکل نہ بھولیے گا۔ ویور، ویڈیو آج کی یہ ہے کہ انجینئر محمد علی مرزا، جو کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ تقریباً 2010 کے بعد جو انٹرنیٹ کے اوپر تمام سوشل میڈیا جو ایپ ہیں ان کے اوپر، فیس بک پہ، ٹویٹر پہ، ٹک ٹاک پہ، یوٹیوب پہ، واٹس ایپ پہ، آپ گروپ میں جہاں بھی چلے جائیں آپ کو یہی ایک بندہ ملے گا، ٹھیک ہے؟ اب تک ہم لوگ یہ سن رہے تھے، اس کو سن رہے تھے، اس کی باتیں کہ یہ جو بھی کرتا رہا، کبھی اس نے گستاخی کی، کبھی صحابہ کرام کے اوپر جو ہے نا باتیں کرنا شروع کر دی، ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی اس نے جو ہے نا کافی الفاظ غلط جو اس نے بیان کیے۔ بہرحال اب تک ہم لوگ سن رہے تھے، اب بھی ہمیں کچھ اس کے بارے میں کوئی اتنی زیادہ علم نہیں ہے، زیادہ کیا ہے ہی نہیں۔ بہرحال یہ ویڈیو میری جو آج کل کی نئی نسل ہے ہماری، ان کے لیے ہے۔ انجینئر محمد علی مرزا جو بھی ہیں، جیسے بھی ہیں، ہم نے کبھی اس کے اوپر کوئی بات نہیں کری۔ میں دل میں بھی کبھی کوئی ایسی بات نہیں آئی کہ ہم اس کے اوپر اس ٹاپک پہ کوئی بات کریں، کیونکہ جو بندہ ہمارے بزرگوں کو یا ہمارے جو صحابہ کرام ہیں، جو اولیاء اللہ ہیں، جو بھی صحیح ہیں، اس پہ یہ ایسے بہتان لگاتا رہتا ہے، تو اس وجہ سے ہم لوگ اس سے نہ تھوڑا خفا ہیں۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ اب تک کافی جو ہے نا یہ پھیل چکا ہے، انٹرنیٹ کے اوپر کافی وائرل ہے، اس کے ویڈیوز بہت چلتی ہیں، ویوز بھی آتے ہیں۔ یہ خود کو کہتا ہے کہ میں شروع میں یہ بریلوی تھا، میں اعتکاف میں بیٹھا تو وہاں پہ میرے ساتھ ایک بریلوی تھا، اعتکاف میں جب میں وہاں سے اٹھا تو میں دوسری جانب جانے لگا، تو جو میرے ساتھ ایک بندہ دوسرا شخص تھا، اس نے پھر جانچ پڑتال کرنا شروع کر دی کہ یہ کیوں جا رہا ہے۔ تو بعد میں اب یہ اپنے آپ کو کہتا ہے علمی کتابی، اب یہ اپنے آپ کو علمی کتابی کی جماعت کا کہتا ہے کہ میں ایک علمی کتابی جماعت ہوں۔ علمی کتابی آپ نے بنائی ہے، کتابیں آپ نے بنائی ہیں، باقی جو آج تک جو اتنے عرصے سے یا عمر دراز سے ہم لوگ دیکھ رہے ہیں، جو بھی عالم دین جو بھی آئے ہیں، تو وہ سب بے وقوف تھے، انہوں نے کچھ نہیں پڑھا۔ آپ نے انجینئرنگ کی، آپ نے پلمبرنگ کی، اس کے بعد آپ اس طرف آئے، لیکن بات وہ کرو جو صحیح ہو، غلط بات نہیں کرو۔ آپ کسی کو کیوں ایسے بولتے ہو؟ آپ کا نظریہ الگ ہے، باقیوں کا الگ ہے، صحیح ہے۔ آپ
میں تو آپ کو اس ٹائم میں پہلے تو کبھی میں آپ کے بارے میں ریسرچ کی نہیں ہے، کبھی دیکھا ہی نہیں ہے، ضرورت ہی نہیں پڑی ایسی۔ میں نے وہ ایک لائیو ٹرانسمیشن جو چل رہی تھی، اویس ربانی صاحب اور محمد جو حنیف قریشی ہے، مفتی حنیف قریشی صاحب آئے تھے جہلم میں آپ کے ساتھ مناظرہ کرنے۔ اس سے کچھ قبل پہلے میں آپ کی ویڈیو دیکھتا تھا جس میں آپ بولتے تھے کہ میں مناظرے کے لیے تیار ہوں، کوئی بھی آ جائے، کبھی بھی آ جائے، کسی ٹائم آ جائے، میں مناظرے کے لیے تیار ہوں۔ میرے خیال میں شاید آپ کو یاد نہیں ہے، جس دن مفتی حنیف قریشی آئے تھے وہاں پہ، اس دن شاید اتوار کا دن تھا، ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے میں غلط ہوں، لیکن میرے ذہن میں ایسے ہے کہ اس دن اتوار کا دن تھا، اور انہوں نے اپنے کیمرے لے کے وہ جو ہے نا گئے تھے جہلم میں۔ آپ اگر سچے ہوتے، صحیح ہوتے، تو آپ صرف 5 منٹ یا آدھا گھنٹہ بیٹھ کے ان کے ساتھ جو ہے نا ایک مناظرہ کر لیتے، صحیح ہے۔ آپ تو گھر سے باہر ہی نہیں نکلے، میں وہ جو پورا پروگرام تھا لائیو میں دیکھتا رہا، یہاں سے کافی لوگوں نے دیکھا، آپ کے جو چاہنے والے تھے انہوں نے بھی دیکھا، وہ بھی میں آپ کو دکھاتا ہوں، آپ کے اسٹوڈنٹس تھے اس میں جو آپ کی اس رویے سے، اس بات سے آپ سے خفا ہیں۔ محمد علی مرزا صاحب اس بات سے آپ سے خفا ہیں، کافی اور بھی جو ہے نا جن کو یہ بات آپ کی اچھی نہیں لگی کہ اگر آپ حق پہ اور سچ پہ ہیں تو آپ مناظرہ کیوں نہیں کرتے۔ اچھا، وہ وہاں جا کے رل کے آپ کے جو ہے نا ادھر دھکے کھا کے آیا، آپ نے وہاں سے جو ہے نا ڈی ایس پی کو، پولیس کو بلوایا، اس کو واپس بھیجا کہ میں مناظرہ نہیں کرتا، ویڈیو پہ مناظرہ کرتا ہوں، صحیح ہے۔ تو انہوں نے باقاعدہ طور پر اعلان کیا کہ میں یہاں آیا تھا، کچھ ایسے اختلاف ہیں جو ہمارے اور مرزا کے درمیان ہیں، تو وہ ہم دور کرنے کے لیے آئے تھے تاکہ عوام جو ہے نا ایسے غلط راستے پہ یا کسی اور طرف نہ چلی جائے۔ تو باقاعدہ طور پر آپ نے اس کو واپس بھیجا تھا۔ اس دن آپ کا کوئی بھی ایسا سوال نہیں تھا، کوئی بھی بات نہیں تھی، اس نے بولا تھا کہ میں جا رہا ہوں، بعد میں اس کی ایک ویڈیو اپلوڈ ہوگی جس پہ یہ بولے گا کہ میں تو بولا ہے، وہ تو خود چلا گیا، ایسا ہی ہوا، ایڈوانس اس نے ہمیں بتایا تھا اس ویڈیو میں، آج بھی ویڈیو انٹرنیٹ پہ موجود ہے۔ بعد میں آپ نے وہی ہوا کہ آپ نے وہی ایک کلپ اٹھا کے بنا کے ڈال دیا کہ نہیں ہم نے تو ایسے بولا تھا، ہم نے تو یہ کیا تھا، ہم نے تو اس کو ایسے نہیں ایسے بولا تھا۔ بھائی وہی حدیث جو آپ کے پاس ہے، جو ان کے پاس ہے، تھوڑی سی بات تھی، آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ آپ بیٹھ جاتے، اللہ معاف کرے کہ وہ کوئی ایسے کوئی دہشت گرد تو نہیں تھے، ایک عالم دین تھا جو درس دیتے ہیں، مطلب دین کی تبلیغ کرتے ہیں لوگوں کے سامنے، تو آپ اس کے ساتھ بیٹھ جاتے، سب دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جاتا، کون صحیح ہے کون غلط ہے۔ ہم تو اس چیز کا فیصلہ ہی نہیں کر پا رہے ہیں کہ آپ کون ہو، آپ جو ہے نا کتنا علم ہے آپ کے پاس، ایسا ہم کبھی نہیں بول رہے ہیں کہ آپ سراسر غلط ہی ہو، لیکن اگر آپ حق پہ ہو، سچ پہ ہو، آپ بیٹھ کے بات کر لیتے، آپ مناظرہ کر لیتے۔ آپ کچھ بھی ہو جائے، سچی بات کو نہیں چھپا سکتے، یہ ایک صاف ستھرا سچ ہے کہ مفتی حنیف قریشی آپ کے پاس مناظرے کے لیے آئے تھے، اویس ربانی صاحب بھی آئے تھے، آپ نے ان کو صاف منع کر دیا کہ میں مناظرہ ویڈیو پہ کروں گا، ایسے لائیو ٹرانسمیشن پہ بیٹھ کے مناظرہ نہیں کروں گا۔ کیوں نہیں کرو گے؟ اس کی وجہ، اب اس پہ آپ کو سامنے آپ کا جھوٹ پکڑا جاتا، ٹھیک ہے۔ کراچی سے چل کے ایک بندہ جہلم گیا، اس کو بھی تو دل میں خوف ہوگا نا، اس کو بھی تو پتہ ہوگا کہ بھائی میرا بھی کوئی سوال غلط ہو سکتا ہے، میرا بھی کوئی جواب غلط ہو سکتا ہے، لیکن اس جوان کے بچے نے بہت ہمت دکھائی، سلام ہے اس کی جرأت کو کہ وہ وہاں تک پہنچ گیا، اکیلا بندہ جس نے باقی کسی کی سپورٹ بھی نہیں لی، کسی کو بلایا بھی نہیں، نہ تو کوئی عوام کو، کسی کو بھی نہیں، اکیلے 4-5 بندوں کے ساتھ جو ہے نا وہ گیا، آپ نے اس کو آگے سے رسپانس نہیں دیا، ٹھیک ہے۔
تو ایسے ہی پھر چلتا رہا اس بات پہ آپ کا اسٹوڈنٹ، جس کی میں آپ کو آگے چل کے ویڈیو بھی دکھاتا ہوں کہ اس کا کیا رد عمل ہے آپ کے اس جو آپ نے رویہ حنیف قریشی صاحب کے ساتھ کیا، یا آپ نے جو رویہ دکھایا، اس کے بعد آپ کی جو فالوئنگ ہے، آپ کے جو فالوور ہیں، ان کا کیا رد عمل ہے۔ یہ ایک اسٹوڈنٹس ہے آپ کا، جس کی میں آپ کو ویڈیو دکھا رہا ہوں ابھی، اس کی آپ بات سنیں۔ یہ حقیقتاً اب تو مجھے بھی اس بات کی سمجھ آ رہی ہے کہ یہ صحیح بول رہا ہے کہ ہماری جو نئی نسل ہے، وہ جو بولتے ہیں نا کہ ہم جو ہے نا مرزا کو سنتے ہیں، ہم مرزا کے جو ہے نا یہ ہیں، ہم علمی کتابی ہیں۔ بھائی ٹھیک ہے، اچھی باتیں آپ سنو، میں بھی سنتا ہوں آپ کی جو اچھی باتیں میں بھی سنتا ہوں، لیکن جو آپ اتنا جو بدترین زبان استعمال کرتے ہیں وہ صحیح نہیں ہے۔ جتنے بھی علماء اکرام ہیں دین میں، اسلام میں، ایک ہی بات ہم سمجھتے ہیں کہ دین جو ہے نا امن کا نام ہے، امن پھیلانے کا نام ہے۔ دین میں کوئی جھگڑے یا دنگے فساد ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ تو اس کے بعد آپ نے پھر سب پہ تنقید کرنا شروع کر دی کہ تواڈے بابے تے شاہی کوئی نہیں۔ کچھ جو ہے نا بات کو واضح کرنا چاہیے، سارے بابے ایک جیسے نہیں ہیں، جو غلط ہیں اس کو ہم بھی بولتے ہیں کہ یہ بابے غلط ہیں۔ ابھی کچھ دن پہلے حق خطیب کی جو ویڈیو تھی، وہ بھی تو ایک بابا ہی ہے نا، جو بابا اپنے آپ کو بابے بولتے ہیں۔ ہم نے بھی اس پہ جو ہے نا اچھا نہیں سمجھا اس کو، کہ اس کے جو کرتب ہیں، جو اس کے ٹرکس ہیں، وہ ہمیں اچھے نہیں لگے، ہم نے اس پہ بولا۔ نہیں تو پھر ہم بھی بولتے کہ نہیں یہ تو صحیح ہے، اقرار الحسن صحیح نہیں ہے۔ بہرحال اقرار الحسن نے صحیح کیا کہ اتنا کچھ نہیں ہے، کچھ ہے تو سب کچھ نہیں ہے۔ جو وہ بول رہے ہیں کہ بندے کو ویل چیئر سے اٹھا دینا، کسی کے گلے سے کچھ بھی نکال دینا، کسی کے بازو سے کچھ نکال دینا، ایسا کچھ نہیں ہے۔ اگر ایسا ہے تو بھائی آپ ہاسپٹل میں چلے جائیں، آپ یہاں کراچی میں آ جائیں، جناح ہاسپٹل میں چلے جائیں، آغا خان میں چلے جائیں، کتنے بڑی تعداد میں پاکستان میں، دنیا بھر میں بڑی تعداد میں لوگ پڑے ہیں جو سالوں سال عرصہ دراز سے پڑے ہیں، جو اٹھ نہیں سکتے ہیں، جن کے ٹانگیں کام نہیں کرتی ہیں۔ تو آپ ان کو کیوں نہیں کرتے ہیں؟ ان کا علاج کیوں نہیں کرتے ہیں؟ آپ تو فری سبیل اللہ کام کرتے ہیں، آپ کے پاس اللہ نے آپ کو بہت دیا ہے، آپ کے پاس دولت ہے، جائیداد ہے، آپ باہر چلے جاتے ہیں، ملک غیر کنٹری میں چلے جاتے ہیں، آپ کے پاس اتنا پیسہ ہے، تو آپ وہاں کیوں نہیں چلے جاتے؟ تو ایسے ہی جو غلط بابے ہیں ان کو ہم بھی غلط بولتے ہیں، جو صحیح ہیں اس کے خلاف غلط بات نہیں کرنی چاہیے، ٹھیک ہے؟ صحیح ہے، مطلب کہ آپ دیکھ لیں کہ ہمارے داتا صاحب ہو گئے، صحیح ہے، ایسے شاہ شمس ہو گئے، ایسی جو بڑی بڑی ہستیاں ہیں، اس پہ آپ ان کے اوپر ایسے بہتان نہیں لگایا کریں، یہ اچھی بات نہیں ہے۔ بہرحال اس کے بعد ایسے معاملہ چلتا رہا، پھر آپ نے جو ہے نا لوگوں کے اوپر تنقید کرنا شروع کی۔ آپ نے طارق مسعود صاحب، جو مفتی طارق مسعود صاحب ہیں، ان کے ساتھ آپ کے جو ہے نا اختلافات ہو گئے، پھر انہوں نے بھی آپ کو سمجھایا، آپ کو بتایا، بولتے رہے۔ بھائی پوری دنیا میں ایک آپ ہی ہو جو اپنے آپ کو قاعدے پہ چلنے والا سمجھتے ہو، جو اپنے آپ کو قانون پہ چلنے والا سمجھتے ہو، جو اپنے آپ کو اسلامک ٹیچر سمجھتے ہو، تو باقی سب بیوقوف ہیں، ان کو کچھ پتہ نہیں ہے کہ دین کیا ہے، دین کو کسی نے نہیں پڑھا، خالی آپ نے پڑھا ہے۔ یہ بہت ہی غلط ہے۔ آپ یہ کس راستے پہ لے کے جا رہے ہیں پاکستانیوں کو، اور خاص طور پہ مسلم امہ کو، ٹھیک ہے؟ میری یہ چھوٹی سی اپیل ہے، جو آج کل کے نئے بچے ہیں نا، وہ اس ویڈیو کو دیکھیں۔ ابھی جو میں ویڈیو آپ کو دکھا رہا ہوں، یہ محمد علی مرزا کا یہ اسٹوڈنٹس ہے، یہ اس کا اسٹوڈنٹس رہ چکا ہے۔ اب اس کی زبان پہ، اب اس کی زبانیں آپ سنیں کہ کیا بول رہے ہیں۔ یہ حقیقت بات ہے کہ ہم لوگ پتہ نہیں کس راستے پہ چل پڑے ہیں، ہمیں کچھ پتہ تو ہے نہیں۔ تو ہمارے جو نئی نسل ہے، جن کو کچھ علم نہیں ہے، کچھ آتا نہیں ہے، خالی وہ 2 منٹ کی اس کی تقریر سنتے ہیں، پھر جو ہے نا گھر والوں سے بھی ان کے وہ ہو جاتے ہیں، اختلاف ہو جاتے ہیں، سب ان کے آگے سب جو ہے نا فارغ ہو جاتے ہیں، وہ جو ہے نا آ جاتے ہیں علمی کتابی،
وہ تو پڑھے لکھے جو عالم دین ہیں ان کو بھی کچھ نہیں سمجھتے۔ بہرحال طارق مسعود صاحب نے بھی آپ کو سمجھایا، اور بھی کافی سارے ہیں جو عباسی صاحب ہیں انہوں نے بھی آپ کو بتایا، بولا کہ بھائی یہ ایسے کام کرنا چھوڑ دو، لیکن آپ نے جو ہے نا کبھی بھی اس بارے میں نہیں سوچا، آپ ایک ہی بات پہ اٹکے ہو۔ ابھی جو طارق مسعود صاحب کے اختلاف چل رہے ہیں کہ انہوں نے جو بولا کہ یہ جو ہے نا آخری ایک ٹائم آئے گا کہ علماء اٹھا لیے جائیں گے اور عالم دین اٹھا لیے جائیں گے، پھر جو ہے نا وہ ہوں گے جو ان پڑھ ہوں گے، جاہل پیچھے رہ جائیں گے، اس کا بھی آپ نے غلط مطلب نکال دیا، ٹھیک ہے۔ تو کچھ جو ہے نا پھر آپ کو پھر اس نے مناظرے کے لیے بولا، جس کو آپ کی میں نے ویڈیو دیکھی جس میں آپ بتا رہے ہو کہ ان کا ایک جو ہے نا عباسی صاحب کا جو ایک نمازی تھا، آپ نے اس کے ذریعے پرسنل ایک میسیج بھیجا کہ آپ میرے ساتھ مناظرہ کر لو، اتوار کے دن نہ ہو۔ آپ جیسے ہی بولتے ہیں کہ اتوار کے دن نہ ہو، اس کے اگلی بات آپ کی یہی ہوتی ہے ویسے تو ضرورت نہیں ہے، ویڈیو پہ سب کچھ پڑا ہے، آنے کی ضرورت نہیں ہے، بہرحال آپ آنا چاہتے ہیں تو آ جائیں۔ بھائی آپ پھر یہ بات کیوں کرتے ہو کہ آنے کی ضرورت نہیں ہے؟ ویڈیو پہ صرف آپ کو فائدہ ہے، صرف آپ کو فائدہ ہے۔ آپ لوگوں نے اس کو ایک ذریعہ بنا کے رکھا ہے خود کو چلانے کا، ٹھیک ہے، ویڈیو کو چلانے کا ایک ذریعہ ہے آپ کا۔ آپ آمنے سامنے بیٹھ کے جب تک مناظرہ نہیں کریں گے تو کوئی بھی اس بات کو نہیں سمجھے گا، نہ وہ سمجھیں گے نہ آپ سمجھو گے۔ ویڈیو پہ آپ جو دل کرے اٹھا کے بول دو، آپ سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا۔ اگر آپ لائیو بیٹھ کے کسی کے ساتھ بات کرو گے، وہاں دو بندے اور بھی ہوں گے، غلط بات غلط ہوگی، صحیح بات صحیح ہوگی، غلط کو وہ بھی غلط بولیں گے۔ آپ ویڈیو میں اکیلے بیٹھتے ہو، آپ کا کیمرہ مین ہوگا، اس پہ آپ بات کرتے ہو تو آپ کو جو آپ کے دل میں آئے گا وہ کرو گے۔ سامنے بیٹھ کے بات کرو نا، اگر آپ اتنے سچے حق پہ ہو، اگر آپ اتنے حق پہ چل رہے ہو تو آپ سامنے بیٹھ کے کیوں نہیں کرتے بات؟ کسی عالم دین کے ساتھ آپ بات کرنا نہیں چاہتے۔ آپ نے ایک جو ہے نا پروپیگنڈا کیا کہ بھئی یہ حنیف قریشی آیا تھا اپنے بڑوں سے لکھوا کے آئے۔ بھائی اپنے بڑوں سے آپ پہلے چھوٹوں سے تو کرو، چھوٹوں سے تو مناظرے کرو، ٹھیک ہے۔ آپ بڑوں کی بات بعد میں کرنا، پہلے آپ اس سے کر لیتے، ٹھیک ہے، بھلے آپ کر لیتے، کل کو ساری عوام دیکھتی، اگر وہ غلط ثابت ہو جاتے تو عوام ان کو بولتی نا، حنیف قریشی صاحب کو بولتی کہ آپ کیوں گئے جب آپ کے پاس کسی عالم دین کا کوئی لیٹر نہیں تھا، آپ نے کسی عالم دین سے کوئی اجازت نہیں لی تھی، آپ نے بولا مفتی مریب الرحمان سے جو ہے نا اجازت نامہ لے کے آؤ، ادھر سے لے کے آؤ، ادھر سے لے کے آؤ، تو آپ نے تو وہاں پہ خالی باتیں کری۔ اگر آپ یہ فیصلہ اس ٹائم ایسا کر لیتے کہ اس کے ساتھ بیٹھ کے ایک مناظرہ کر لیتے تو شاید آپ کو یہ اتنی پریشانی یا اتنا یہ اب جو آپ کو جھیلنا پڑ رہا ہے، سب کے باتیں سننے پڑ رہی ہیں، وہ شاید نہیں ہوتی۔ ایک چھوٹا سا مسئلہ تھا، آپ حل کر دیتے اس کے ساتھ بیٹھ کے تو بات ختم ہو جاتی۔ وہ اب کبھی بھی نہیں چھپ سکتی بات، آپ کچھ بھی کریں، ویڈیو بنائیں، کچھ بھی بولیں کہ ہاں وہ آئے تھے پھر میں نے غلط طریقے سے آئے تھے، کوئی غلط طریقہ نہیں تھا۔ آپ اتنے بیزی نہیں تھے کہ آپ اس کے ساتھ 1 گھنٹہ نہیں بیٹھ سکتے۔ اس نے پتہ نہیں کتنے 1 دن پورا لگایا وہاں پہ، جو باہر گاڑیوں میں گھوم رہے تھے، کھڑے ہوئے تھے، آپ کے پاس بار بار بندے جا رہے تھے آ رہے تھے، آپ نے تو اس کا سامنا تک نہیں کیا، آپ وہیں سے بیٹھ کے بول رہے تھے نہیں میں نہیں کروں گا مناظرہ۔ صحیح، اگر آپ مناظرہ کر لیتے تو آپ آج یہی باتیں اگر وہ غلط ثابت ہو جاتا حنیف قریشی تو اس کے یہ سوال اس کے آگے ہوتے کہ آپ کیوں گئے تھے جب آپ کے پاس کچھ تھا نہیں، آپ کو کچھ پتہ نہیں تھا، آپ کیوں گئے تھے؟ الٹا جو اہل سنت کے جو عالم دین ہیں، جو بریلوی عالم دین ہیں، وہی اس کو بولتے کہ آپ کیوں گئے تھے۔ آپ نے تو اس کو خالی بھیج دیا، اس کے ساتھ بیٹھ کے آپ نے بات تک کرنا مناسب نہیں سمجھا۔ تو یہ تھی بات۔ تو میری یہ چھوٹی سی درخواست ہے آخر میں کہ آپ جو ہے نا یہ ویڈیو دیکھیں، اس ویڈیو میں آپ کو پورا پتہ چلے گا کہ جو ہے نا کیا ہے محمد علی مرزا جو ہے نا اپنے آپ کو کتنے عالم دین ہیں، کیا کچھ سمجھتے ہیں۔ یہ اس کا ایک اسٹوڈنٹس ہے جو رہ چکا ہے اس کے پاس، یہ ایک صحافی ہیں جو ان سے سوال کر رہے ہیں اور یہ جواب دے رہے ہیں۔ آپ ان کی سن کے پھر آپ خود فیصلہ کریں کہ آپ کو کس طرف جانا ہے۔
अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों इस वक्त इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा के एक स्टूडेंट मेरे साथ बैठे हुए हैं और इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब का एक मशहूर जुमला था, ना मैं वाबी ना मैं बाबी, मैं हूँ इल्मी किताबी। तो उनके स्टूडेंट मेरे साथ बैठे हुए हैं तो इनसे बात करते हैं। आप मुझे सबसे पहले ये चीज़ बताएं कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब कहते थे ना मैं वाबी ना मैं बाबी, मैं हूँ इल्मी किताबी। तो जब इल्मी मैदान के अंदर मुफ्ती हनीफ़ कुरैशी साहब जब जेलम के अंदर पहुँचे तो इंजीनियर साहब वहाँ पर क्यों उनसे मुनाजरा करने के लिए नहीं आए, क्यों उनसे मिलने से इनकार किया। और आप इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा के स्टूडेंट हैं, क्या स्टिल अभी भी आप उनके स्टूडेंट हैं? जी अस्सलाम वालेकुम। जब वो कहा करते थे कि ना मैं वाबी ना मैं बाबी, मैं हूँ इल्मी किताबी, ठीक है, तो हम लोगों ने ना फैक्ट्स देखे बगैर हम लोगों ने ये काम किया कि हमने उन पे ना यकीन करना शुरू कर दिया। हम समझे थे कि वो जो बता रहे हैं, वो जो बयान कर रहे हैं, वो सारा कुरान और हदीस की रोशनी में कर रहे हैं। हमने आज तक कभी उनको क्रॉस चेक नहीं किया, हालांकि वो बताते रहते थे कि फ़लाँ हदीस। एक दो दफ़ा वेरीफाई करने के बाद हमने कहा ये सारी बातें ठीक हैं। लेकिन अब बात यह है कि आज से मैं ना ऐलान बरात करता हूँ। तो जितने भी उन्होंने फैक्ट्स बयान किए, जो भी किया, उसमें कोई हकीकत नहीं थी। नहीं, आप ऐलान बरात कर रहे हैं, आज से इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब को छोड़ रहे हैं, तो क्या वजह, क्यों ऐलान बरात कर रहे हैं, क्या वजह? मतलब एक तो मुफ्ती हनीफ़ कुरैशी साहब गए, तो क्या उसके बाद आपको क्या फैक्शन फिगर्स, ग्राउंड रियलिटी क्या नज़र आई? असल में जब शुरू में मुफ्ती तारिक मसूद साहब आए थे तो हम समझे थे कि तारिक मसूद साहब ने ना उनके साथ ठीक नहीं किया, ये वो, तो हमने ना उस बात पे इतना नोटिस नहीं किया। लेकिन जब हनीफ़ कुरैशी साहब आए, हनीफ़ कुरैशी साहब वहाँ आए, उनका इंतज़ार किया। वो कहा करते थे कि क़यामत तक मेरे पास, आप लोगों के पास टाइम है, आप क़यामत तक आके मेरे साथ मुनाजरा करें। लेकिन जब मुनाजरे की बात आई, हनीफ़ कुरैशी साहब आए, इतने दूर से आए, उन्होंने अपनी सारी किताबें, हदीस की किताबें जितनी भी थी, वो सारा कुछ वो ले के आए। जब वो ले के आए यहाँ पे, तो यहाँ पे इंजीनियर साहब का पता ही नहीं है, पता ही नहीं है, गायब हो चुके हैं वो। अब आप खुद देख लें, आज उनको कितने दिन गुजर गए इस बात को, अभी तक इंजीनियर साहब का कोई पता नहीं है, कोई बयान नहीं है, कोई इंटरव्यू नहीं है। लेकिन मेरा ये मशवरा है तमाम जो नई नस्ल है कि आप इस रास्ते पे ना जाएं। इसका कोई भी जो है ना हमारी समझ से बाहर है कि ये क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, ये सही है, गलत है, हम इसका फ़ैसला तो नहीं कर सकते। बहरहाल हम इस बात पे कायल हैं कि हम जो सीखे हैं, हमने जो पढ़ा है, हमारे जो उस्ताद हैं, हमारे जो बुज़ुर्ग हैं, जो सही हैं, उनको हम इज़्ज़त देते हैं, उनकी रिस्पेक्ट करते हैं, तो इंशाअल्लाह करते रहेंगे। बाकी जितना हमें आता है उस पे हम अमल भी करेंगे और आगे भी कोशिश करेंगे कि अच्छे आलिम दीन से सीखने की और अच्छे आलिम दीन से सुनने की, ठीक है। तो इंशाअल्लाह मैं दुआ करता हूँ कि तमाम उम्मत मुस्लिमा को अल्लाह पाक अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे और सही और सीधे रास्ते पे चलने की तौफीक दे। और ये जो हमारे छोटे छोटे इख्तलाफ चल रहे हैं, सुन्नी, देवबंदी, ये वो, ये सब लोग एक रास्ते पे आ जाएं जो सही रास्ता हो। तो दुआ करता हूँ कि अल्लाह पाक तमाम मुसलमानों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। तो आखिर में अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर लें, बेल को ऑल पर क्लिक कर लें, ताकि जो ही मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूँ तो सबसे पहले वो आप तक पहुँचे। मिलते हैं एक बार नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।